پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، شہباز صاحب باہر آ گئے ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ شہباز صاحب کی رہائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ایک نیریٹو ہے، میاں صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ نیب کو یوز کرتے ہیں، باقی اداروں کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا جو خوف ہے، اور اس شہباز شریف صاحب کو وہ کیونکہ اپنے متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے، اور زیادہ پوٹنٹ متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے، جو کہ سچ بھی ہے، تو اس کی ناکامی اور جو ان کی نااہلی اور نالائکی جو قوم کے سامنے آئی ہے، اس کے بعد اس کا شہباز شریف صاحب سے ڈرنا بنتا ہے، اور اسی طرح اس نے ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا، 2 دفعہ رکھا۔ اور میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر شہباز صاحب اس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، اپنے جماعت کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، تو ان کو اس طرح کی وکٹمائزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب شہباز صاحب کے باہر آنے کے بعد بیانیہ کس کا چلے گا، نواز شریف کا یا شہباز شریف کا؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی گو کہ ان کی طبیعت طبعاً وہ مختلف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیانیہ وہ بھی میاں صاحب کا ہی مانتے ہیں۔ اور میں تو اس سوال کا جواب دے دے کے تھک گئی ہوں، بہت پرانا سوال ہو گیا، اور وہ میں ابھی جو بات میں نے کی کہ اسی کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر وہ ڈیلیور کر دیتے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیتے، یہ کہہ دیتے کہ مجھے اختلاف ہے، تو آج وہ پرائم منسٹر ہوتے۔ جہاں تک زور آور بیانیے کی بات ہے، تو اس حکومت کی جو غلطیاں ہیں، نالائکیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، وہ اس قدر بڑی ہیں کہ اس میں کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکومت اپنی دشمن خود ہی ہے، اور اپنے لیے خود ہی کافی ہے۔ پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے ہیں یا کہ نہیں، میرا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب لیٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ابھی آپ کا جو دورہ کراچی ملتوی ہوا ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی سے شاید رابطہ کوئی ہو جاتا؟ نہیں، وہ تو یہاں بیٹھے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جو میری ملتوی میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، میاں صاحب کے سے مشاورت کے بعد یہ کیا ہے، اور بلکہ ان کے حکم پہ کیا ہے۔ ہم کرونا کا ٹرینڈ واچ کر رہے تھے پچھلے 3 دن سے، لیکن کل سے میں میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور جو انڈیا سے ایک میوٹیٹڈ وائرس جو پاکستان کے اندر داخل اللہ نہ کرے ہو، لیکن اس کے چانسز ہیں اور یہ بڑھ گیا ہے، تو اس میں میں نے یہ سوچا کہ ایک سیٹ کی خاطر یا اپنے کسی پولیٹیکل فائدے کی خاطر کراچی کے عوام کو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا اور ان کی زندگیوں کو رسک پہ ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو میں کراچی کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ میں آنا چاہتی تھی، آپ سے ملنے آنا چاہتی تھی، آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتی تھی، جس طرح میں اور جگہوں پہ جاتی ہوں اسی طرح میں کراچی میں آپ کے پاس خود چل کے آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں نے جو بھی اپنا دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں میرا جلسہ بھی شامل تھا، ریلیز بھی شامل تھیں، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو رسک ہے یہ کسی کو ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ آر یا پار کا آپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس نے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ پی ڈی ایم نے جو ان کو نقصان پہنچایا ہے، شاید اس کا ازالہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس کی جو بھرپائی ہے وہ یہ اب کبھی نہیں کر سکیں گے۔ پی ڈی ایم نے ان کی ہر چیز کو عوام کے سامنے رکھا ہے، اور بڑے وسیفرسلی رکھا ہے، بہت پرزور انداز میں سامنے رکھا ہے۔ پی ڈی ایم نے اپنا کام کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ اور جہاں تک میرے بیانات کی بات ہے، تو میرے بیانات کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر مین میخ بھی نکالی جاتی ہے، ہر چیز کی لٹرل میننگ نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک لارجر بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو آر پار تو ہوا ہے، حکومت ہل گئی ہے، اور آئندہ کے اگر یہ آگے کچھ دیر چل بھی جاتی ہے تو اتنا نقصان اس حکومت کو اس نیریٹو سے پہنچ چکا ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ان کے حالات ایک تو بہت مخدوش ہیں، اور آگے ان کے چانسز بالکل ختم ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سینٹ کے اوپر آپ کا ٹویٹ سلیکٹڈ کا، پھر اس کے جواب میں آنا، کیا یسر رضا گیلانی کی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی؟
میں اس کے بارے میں جو کہنا چاہتی تھی وہ میں نے بہت کھل کے کہا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میں اپنے اہداف کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کس وقت کون سی بیٹل اپنے لیے چوز کرنی ہے. پیپلز پارٹی بالکل بھی میرا ہدف نہیں ہے. اچھا لیکن ایک آپ اس لیے میں الزام در الزام اور جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی. میں نے ایک موقف دیا تھا اپنا باپ سے ووٹ لینے پر اور وہ موقف حقیقت پر مبنی تھا. اس میں پیپلز پارٹی میرا ٹارگٹ نہیں تھی لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ایک اچھے تعلقات تھے میں ایک حد سے زیادہ اس میں آگے نہیں جانا چاہتی. وہ میرا ہدف نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے کیونکہ آپ نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ بلاول ہم الیکشن تو لڑیں گے اگینسٹ لیکن ہم ساتھ مل کر چلیں گے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آگے جا کے بھی ساتھ آپ لوگ چل سکتے ہیں؟ ابھی ایسے NA 249 میں ہم پیپلز پارٹی کے مد مقابل ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی ہماری وہاں پر ہمارے مقابلے میں ہے تو ہم کر رہے ہیں مقابلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو اٹیک کریں. ہم ایک ہیلدی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ NA 249 سے جیتے گی کیونکہ شہباز شریف صاحب وہاں سے جیت چکے تھے اور ٹھیک ٹھاک لیڈ سے جیتے تھے. ان کو یہ ووٹ چوروں نے ہرایا اور چند 100 ووٹوں سے ہرایا. جہانگیر خان ترین اس وقت جو ہے جس صورتحال سے دوچار ہیں ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں کہ یہی شریف خاندان کے ساتھ اس طرح کام شروع ہوا تھا. کیا جہانگیر ترین کی اور ان کے ساتھ جو ہم خیال ہیں ان کے نون لیگ کے اندر کوئی جگہ ہے؟ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, میں اس پہ بھی اپنی رائے دے چکی ہوئی ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو میری پریسر ہوئی تھی اس میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی میں وہ ایکٹیویٹیز ان کی دیکھتی ہوں, ان کے اجلاس دیکھتی ہوں, جو ان کا ایک گروپ 40-50 MNAs MPs کا بن چکا ہے, مجھے تو پتہ تھا کہ وہ لوگ اب PTI کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں اور سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے, ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے PMLN کے ساتھ. تو میں صرف مجھے ایک قدرت کا خیال آتا ہے کہ کس طرح یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ رہی ہے, ٹوٹ جائے گی, کس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. آپ نے وکٹمائز کیا, لیڈرز کو جیل میں ڈالا, ہر لیول کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا, بدترین سیاسی دشمنی آپ نے کی, سیاسی کارروائی آپ نے, انتقامی کارروائی آپ نے کی. لیکن مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی الحمدللہ. PTI ٹوٹ گئی, PTI میں دراڑیں آ گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں تک نہیں رہے گا. PTI کی ایک بہت بڑی تعداد MNAs کی MPs کی جو اپنے حلقوں میں کبھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے, ان کو اس بات کا احساس ہے, بلکہ شاید سب کو احساس ہے کہ ان کو اب حلقوں میں واپس جانا پڑے گا, عوام کے غیظ و غضب کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے ان کو اس حکومت اور عمران خان کی نااہلی سے دوری اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ اگلے الیکشن میں ان کو بہت مار پڑنے والی. آپ ان الیکٹیبلز کی بات کر رہی ہیں کہ جو ہمیشہ جنہوں نے 2017 میں بھی مسلم لیگ نون سے اٹھ کے ایک جنوبی پنجاب محاذ نہیں, بنایا. اس میں صرف نو ایک جنوبی محاذ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے. اور میں جنوبی محاذ کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پہلے اس کا جھوٹا وعدہ کیا جو کہ بعد میں اس کی ایک اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی, اور کس طرح انہوں نے عوام کی, اسپیشلی جنوبی پنجاب کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی. تو میں ان کو بھی کراچی کے عوام کی طرح یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب کو اگر کوئی ترقی دلا سکتا ہے, اگر جنوبی پنجاب کا حق ان کو کوئی دلا سکتا ہے, ان کی محرومیاں اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ PTI ٹوٹ گئی ہے, تو کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے, کیوں نہیں پنجاب گورنمنٹ بناتے اور وفاق میں حکومت کیوں نہیں بناتے؟ ان کو ذرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیا ہوا جو 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ کہ میاں صاحب اس چیز کے خلاف ہیں کہ جس چیز کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ملکی سیاست میں کوئی رول نہ ہو، وہ اپنے آئینی اور قانونی کردار تک محدود ہوں. اور آپ یہ جانتے ہیں اچھے سے، آپ نے سینٹ کے الیکشنز میں ابھی یہ دیکھا، اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوے کرتے ہیں، ٹیلی فون کالز آتی ہیں، انہیں منع کیا جاتا ہے یا ان کو انکریج کیا جاتا ہے یا ان کو فورس کیا جاتا ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے حکومتیں بنانے اور گرانے میں، میاں صاحب اس کے خلاف ہیں. وقتی طور پہ ظاہر ہے ہمیں فائدہ ہوگا، کون نہیں چاہتا حکومت بنانا، لیکن وہ ہمارے بیانیے کی بھی نفی ہے، اور پاکستان کو آئندہ کس ڈگر پہ چلانا ہے اس کی بھی نفی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان نے جو سفر کرنا تھا وہ کر لیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے. ہر ادارے کا جو کردار ہے وہ اس کے آئینی کردار تک محدود ہو. تو ہم ان کی ایک تو انوالومنٹ نہیں چاہتے، ورنہ تو یہ 2 منٹ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اس کا بوجھ یہ خود اٹھائیں. اس کا بوجھ مسلم لیگ نون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ان کی نالائکی، ان کی نااہلی، ان کی جو ڈزمل پرفارمنس رہی ہے ان 3 سال کے اندر، اس کا بوجھ یہ خود اٹھائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ریپلیس کریں اور ذمہ داری ہم پر آ جائے. ذمہ داری بھی اب ان کو اٹھانی پڑے گی، اس کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور اسی بوجھ کے ساتھ اب یہ الیکشن میں ڈالیں گے. مسلم لیگ نون جائیں گے، مسلم لیگ نون ان کو بالکل آسانی سے فرار کا راستہ نہیں دے گی. آپ نہیں سمجھتی عوام اس کے اندر زیادہ پھر پیسیں گے، کیونکہ حکومت تو ڈیلیور نہیں کر رہی، اور جو پی ڈی ایم تھی اس نے بھی اس طرح نہ اقتدار ان سے چھینا، نہ انہیں اقتدار سے اتارا، تو عوام تو ابھی بھی پس رہے ہیں. تو عوام کو تو پھر سزا مل رہی ہے دونوں طرف سے. عوام کو بھی اس میں اب فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر نقصان اس نالائکی اور نااہلی کا اور اس نااہل ترین حکومت کا کسی نے اٹھایا ہے تو وہ عوام ہے. کیونکہ روز مطلب قیامت خیز ایک مہنگائی اور لا قانونیت اور کوڑے کے ڈھیر، لاہور سمیت پورے شہر جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں. ہر چیز ان کی، پاکستان کا چپا چپا ان کی نااہلی اور نالائکی کا ثبوت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دہشت گردی کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے بڑے رد الفساد اور ضرب عضب لڑنے کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا، اس حکومت کی نالائکی کی اور نااہلی کی نظر ہو گیا وہ امن و امان کی صورتحال بھی. تو حکومت تو کہیں نظر نہیں آتی. اب کرونا پہ آپ آ جائیں، حکومت کہیں نظر نہیں آتی آپ کو. لوگ مر رہے ہیں لیکن حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اب یہ فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا کہ اس چیز کو، اس قسم کی مسلط شدہ حکومتوں کو، سلیکٹڈ حکومتوں کو، جن کو راتوں رات ووٹ چوری کر کے، آر ٹی ایس بٹھا کے، جماعتوں کو توڑ کے، اس طرح سے اگر ان کو لایا جائے گا تو ملک کا پھر یہی حال ہوگا. ہم آپ کی بات سے مطلب لے سکتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے؟ میں نہیں کہہ سکتی. میں اس لیے نہیں کہہ سکتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت شاید حالات اس قسم کے ہیں کہ اس حکومت کا ایک ایک دن نکالنا مجھے مشکل نظر آتا ہے. 2021 میں ہے پوری امید کہ نہیں اب نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی عوام کی جان اس نالائکی اور نااہلی سے چھوٹ جائے اتنا بہتر ہے. مسلم لیگ نون پرسنلی آئی تھنک، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال اپنے پورے کریں، کیونکہ ایک دفعہ عوام کو ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. یہ عوام کو یہ کہنے کے قابل بھی نہ رہیں کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے. آج 3 سال ہو گئے ان کی حکومت کو. میں نے آج تک ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم یہ کر چکے ہیں. آج تک ہم وہ الیکشن والی سپیچز سن رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. کیا کچھ نہیں ہے. جس نے ابھی تک 3 سال میں کچھ نہیں کیا وہ اگلے 2 سال میں بھی کچھ نہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. وہ کچھ نہیں کرے گا، اور یہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم نالائق ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے. تو جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے. عوام بار بار ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کب آئیں گے. عوام بالکل یہ بات نہیں پوچھتے. یہ بات صرف مخالفین نے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ اٹھائی ہوئی ہے. عوام یہ بات نہیں پوچھتے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک پچھلے 5 سال میں ہوا ہے، میں اس گورنمنٹ کے 3 سال اور ان کی گورنمنٹ کے بھی کچھ سال میں جانتی ہوں. جب پیناما ان کے خلاف لانچ ہوا اور اقامہ پہ ان کو نکالا، تب سے میں دیکھ رہی ہوں. بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب یہ دھرنے لا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر یہ عمران خان کو انسٹال کیا گیا، اس کو بٹھایا گیا،
پاکستان کے عوام سب جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، اور پھر نہ صرف وکٹمائز کیا گیا، 2 دفعہ جیل میں پھینکا گیا، اور جیل میں ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی کو سیریس خطرات لاحق ہو گئے، اور وہ ایک ایسی سچویشن میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور پورے پاکستان نے دیکھا، خود ہی انہوں نے ان کو باہر بھیجا کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی۔ اور آج بھی جب ان کو یہ لگا کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی، کیونکہ اب صحت بہتر ہو گئی ہے تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے، تو انہوں نے وہ کیس کھول دیا اور ان کو وہاں پر اشتہاری قرار دے دیا، کیونکہ یہ ہر قیمت پر نواز شریف کو واپس لا کے جیل میں بند کرنا چاہتے تھے۔ یہ نواز شریف کو نہیں دیکھ سکتے کہ اور نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں، تو اس سے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا لینا دینا ہے، نہ اس سے کوئی کورٹس کا لینا دینا ہے، نہ اس سے کوئی انصاف کا لینا دینا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ نواز شریف اگر پولیٹیکل فیلڈ میں ہوگا، پولیٹیکل ارینا میں ہوگا، تو یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، عمران خان کہیں نظر نہیں آئے گا، اس کے سلیکٹرز کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی۔ پاکستان کے عوام یہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آپ آج دیکھیں نا کہ جب لانگ مارچ کی ڈیٹ پاس آ 26 کو لانگ مارچ تھی، اور 26 کو انہوں نے مجھے نیب میں بلایا تھا، اور میرے خلاف وہ ایک کیس دوبارہ کھول دیا، ضمانت کی منسوخی کا، اور ایک رائیونڈ لینڈ کا کھول دیا، مزکا خیز کیس۔ اور جب وہ لانگ مارچ کا خطرہ ٹل گیا تو آج کہاں ہیں وہ کیس؟ انہوں نے میرے وارنٹس بھی جمع نہیں کرائے، عدالت کے اندر بھاگ گئے، کیونکہ یہ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا اور عوامی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن کا وقت قریب آیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے حلقوں میں نکل کے کیمپین نہیں کر سکیں گے۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ گونجے گا، نواز شریف کی پرفارمنس کی جو بازگشت ہے پورے پاکستان میں سنائی دے گی، اور لوگ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ترقی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے نواز شریف صاحب کے سیاست جات کو فروخت کرنے کے حوالے سے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح ایک دم بغیر سنے تمام چیزیں ہو گئیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، سیاسی جانشین بھی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام چیزوں کو؟ میں پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے چکی ہوں کہ جو چاہے توشہ خانہ کیس ہو یا وہ اور کیس ہو، ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر رہ کے پالیٹکس کریں اور ان کی جان پہ بنائیں، اور اگر وہ پاکستان میں ہوں تو وہ جیل سے باہر ہوں، وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میاں صاحب کی صحت اب بہتر ہے اور وہ پولیٹیکلی دوبارہ ایکٹیو ہونے لگیں، خبریں تو ان کو بہت ہوتی ہیں نا، عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، عوام کس چکی میں پس رہی ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کو اگر پرواہ ہے تو نواز شریف کی ہے۔ تو جب ان کو یہ تھوڑا سا بھی ان کو یہ پتہ چلا کہ میاں صاحب ایکٹیو ہونے لگے تو انہوں نے پھر یہ توشہ خانہ کیس اور یہ ان کی ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا سب کھول دیا۔ وہ ان کو وہاں سے واپس لانا چاہتے تھے۔ برطانیہ کے اوپر بھی انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن برطانیہ کے قانون سٹرونگ ہیں، برطانیہ کا جو انصاف ہے وہ بکنے والا نہیں ہے، تو ان کو وہاں سے بھی ناکامی ہوئی اور یہ ناکام ہوئے۔ اب یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں، اب یہ اپنے زخم سہلاتے رہ جائیں، نواز شریف اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیف ہے، وہ ان کو وہاں سے بیٹھ کے ماریں گے، مار رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اگلے الیکشن میں ان کا وہ حال ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ شریف خاندان کے گھر کو گرانے کے حوالے سے حکومت کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو جماعت کے رہنما تھے ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو انہوں نے کیس کھولا ہے، ایک کس طرح سے انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کیا ہے، پھر بھی شریف فیملی کے اوپر یہ ایک الزام نہیں لگا سکے۔ ہماری 30-32 سال پہلے کا جو پرچیز ہے اس لینڈ کی، اس میں یہ ایک بھی چیز نہیں نکال سکے، اس لیے جس سے میرے دادا دادی نے یہ لینڈ خریدی تھی، ان کا نام ہے وحیدہ بیگم، ان سے خریدی تھی، تو ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کا شاید کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے۔ تو اس بات کا مجھے احتمال ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ خود ہی انہوں نے غائب کر دیا، لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ اگر اتنا ہی کوئی کیس تھا تو آپ بلاتے، آپ ان کو بھی سنتے جن سے ہم نے 30-32 سال پہلے یہ لینڈ خریدا تھا، اور ہمیں بھی بلاتے اور سنتے،
कोई नोटिस इशू करते, यहीं से इनका MLFID पूरी शामिल है। तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि घर सबके और वक्त किसी का नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने हमारे घर की तरफ नज़र उठा के देखी, अब ये रायवंड नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत का, उनकी मोहब्बत का एक महवर है। खुसूसन मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो रायवंड को अपना घर समझते हैं, और अगर इन्होंने कोई ऐसी मज़मूम हरकत करने की कोशिश की तो वो इन पे उल्टा जाएगी। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूँ कि घर सबके हैं, वक्त किसी का नहीं है।